السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر ہماری ایک اسمال میڈیم کمپنی ہے جس میں کوئی 10 سے لے کر 50 تک امپلائیز ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک ہی ایکسل شیٹ پہ کام کریں تاکہ وہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ ہوں، اور ہم ان کی رپورٹنگ یا ہم ان کا ڈیٹا چیک کرنا چاہیں تو ایک ہی ساتھ چیک کر لیں، ہم الگ الگ بندے سے ڈیٹا نہ مانگیں۔ یہاں پہ میں نے مثال کے طور پر 5 امپلائیز کی ایک کمپنی لی ہے، 5 میں نے یہاں پہ امپلائیز کریٹ کیے، اے سے لے کر ای تک یہ 5 امپلائیز ہیں، اور ان کی یہ سیل کرتے ہیں، انڈیویجول پرسن ہیں، اور ان کی منتھ پورے سال کا کیلنڈر بنایا، جنوری سے لے کر دسمبر تک ان کی سیل لکھیں گے، اور ہر مہینے میں 31 دن ڈالے ہیں۔ تو ہر بندہ آئے گا اپنی شیٹ، جب وہ لاگ ان کرے گا ایکسل شیٹ میں تو آ کے فار ایگزامپل جنوری کی بات کریں تو وہ جنوری میں آئے گا، یہاں پہ فرسٹ ڈے میں وہ لکھے گا کہ اس نے سیل کس کو کی ہے، جو بھی ڈسکرپشن ہے یہاں پہ لکھے گا، اور یہاں پہ ٹوٹل اماؤنٹ لکھ دے گا۔ اگلے دن میں آئے گا، وہ اپنی شیٹ اوپن کرے گا لاگ ان کر کے، اور جنوری 2 کی ڈیٹیل لکھ دے گا، اور اینڈ پہ ہمارے پاس ٹوٹل سیل آ جائیں گی۔ آپ اگر اس کو سم کر لیں، سم کا فارمولا لگاتے ہیں اور ان ساروں کو جمع کر لیں تو یہ اینڈ پہ ہمارے پاس ٹوٹل سیل آ جائے گی۔ یہاں پہ اگر وہ پہلے دن 10 کی سیل کرتا ہے، اگلے دن 15 کی، پھر 10 کی، تو یہاں پہ دیکھیں ہماری ویلیو آٹومیٹک انکریز ہو رہی ہے۔ اب یہ والا فارمولا ہم یہاں سے اس کو پکڑ کے ڈریگ کریں گے اس طرف، تو یہ والا فارمولا یہاں پہ کاپی ہو گیا۔ اب ہمیں بار بار فارمولا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر آپ جنوری میں کوئی ویلیو لکھیں گے تو وہ دیکھیں یہاں پہ ویلیو ہمارے پاس آ گئی۔ اسی طرح ہم نے ہر امپلائی کی، اور دیکھیں یہ جتنے بھی امپلائیز ہیں 5، 4، 10، 50، وہ ایک دوسرے کی سیلز نہیں بتانا چاہتے، کیونکہ ہو سکتا ہے سیلز پہ انہیں کمیشن ملتا ہو، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے، بلا بلا وٹ ایور جو بھی ریزن ہیں۔ ہر بندہ صرف اپنی شیٹ دیکھ سکے گا اور اس پہ ورکنگ کر سکے گا۔ اب ہم اسی فارمولے کو کاپی کرتے ہیں، آپ یہ فارمولا یہاں پہ لگا لیں تو یہ ادھر بھی آ گیا۔ یہاں پہ کوئی ویلیو آپ لکھیں گے تو دیکھیں اس طرح شو ہو رہی ہے۔ آپ اسی فارمولے کو یہاں پہ بھی کاپی کر لیں، میں کاپی کر لیتا ہوں، پانچوں شیٹس کے اندر میں یہ فارمولا لگا لیتا ہوں، سم کر لیا بیسیکلی ہم نے۔ تو اب ہمارے پاس ہر مہینے ہر ایجنٹ کی ہر مہینے کی ٹوٹل سیل آ جائے گی۔ ایک شیٹ ہمارے پاس ہوگی جو ہمارا ایڈمن ہوگا یا جو باس ہوگا، اس کے پاس یہ 5 شیٹس تو ہوں گی ہی ہوں گی، لیکن ساتھ میں ایک ڈیش بورڈ کی بھی آپشن ملے گی جہاں پہ اس کو ان سب کی منتھلی سیل شو ہوگی۔ تو وہ باس آئے گا یا ہم خود اگر باس ہیں تو ہم یہاں سے بیٹھ کے صرف اس ڈیش بورڈ سے، آپ اس کو اور اچھا ڈیزائن کر سکتے ہیں، جسٹ میں نے ایک سمپل رکھا ہے، تو یہاں سے اس کی ہم سارے ڈیٹیل چیک کر لیں گے۔ یہ کیسے کریں گے؟ فار ایگزامپل آپ بات کریں اس کی، یہ اے کی، تو اے کی جنوری میں جو سیل آئے گی وہ کہاں سے آئے گی؟ ہم ایکول لگائیں گے اور یہاں پہ آ کے یہ والا کالم سلیکٹ کر لیں گے، سیل سلیکٹ کر لیں گے، تو یہ دیکھیں آٹومیٹکلی ویلیو اس کی یہاں پہ آ گئی۔ فیبرری کی ویلیو کہاں سے آئے گی؟ فیب کی ویلیو کی اگر بات کریں تو یہاں سے آئے گی H35 سے سیل نمبر، یہ دیکھیں فیبرری کی سیل آ گئی۔ اگر مارچ کی بات کریں تو یہ نیکسٹ سیل میں آئے گی، یہ کون سا ہے؟ I35۔ تو اس طرح آپ آگے لکھتے جائیں اس کو، اسی طرح کر کے آپ پورا ٹیبل فل کر لیں۔ آپ کو ہر بندے کی جو سیل ہے، اگر آپ بی کی بات کریں، بی کی جنوری کی سیل کہاں سے آئے گی؟ ہم ڈیش بورڈ میں جاتے ہیں، بی پہ کلک کرتے ہیں، اور بی کی جنوری کی سیل آپ یہ دیکھیں تو اس کالم سے آئے گی ہمارے پاس۔ اور اگر آپ یہاں پہ سی کی جنوری کی سیل دیکھیں تو آپ اس پہ یہاں پہ ایکول کا سائن لگائیں، آپ سی پہ جائیں اور جنوری کے ٹوٹل والے سیل کو سلیکٹ کر لیں، تو یہ ویلیو آ گئی۔ آپ ڈی کا بھی اسی طرح کر لیں، ایکول لگائیں، آپ ڈی والی شیٹ میں جائیں، جو بھی نام ہوگا آپ کا، جنوری والی ویلیو سلیکٹ کر لیں۔ اسی طرح آپ بات کریں اس کی ای کی، تو ای کا بھی آپ اسی طرح بنا سکتے ہیں، یہاں پہ آ کے آپ ایک سیل کو سلیکٹ کر لیں، تو یہ آگے ایف کالم نہیں ہے تو اس کو چاہے آپ ریموو کر دیں، یہ کالم ہٹ گیا ہمارے پاس سے۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کو ایک ہی گلانس پہ، ایک ہی لک پہ یہ سارے امپلائیز کی سیل مل جائے گی۔ اب اگر ابھی تک سی ڈی ای نے اپنا ڈیٹا انٹر نہیں کیا تو ہم یہاں پہ آ کے کوئی ویلیو انٹر کرتے ہیں، فار ایگزامپل 50، اور ڈی کی بھی کوئی ویلیو انٹر کر لیتے ہیں 100، اور اسی طرح ای کی بھی ویلیو کر لیتے ہیں جی 150۔ تو یہاں پہ دیکھیں ڈیش بورڈ پہ بیٹھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اے نے کتنی سیل کی، بی نے کتنی سیل کی، اور سی نے، سب کی سیل ہمیں مل جائے گی۔ آپ کی کمپنی کا سٹرکچر یا آپ کی کمپنی کے ریکوائرمنٹ اور بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی آپ اس طرح سٹرکچر ایک بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس ہر امپلائی آئے گا، وہ لاگ ان کرے گا، اس کو اس کی شیٹ شو ہوگی، وہ اپنی ورکنگ کرے گا، اپنا ڈیٹا ان پٹ کرے گا، دیٹس اٹ، اس کو باقی یہ کوئی شیٹ شو نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد جو فائنل رزلٹ ہے ہمیں یہاں پہ ملیں گی، یہ صرف ملیں گے باس کو، یا جس کے لیے ہم نے فار ایگزامپل ہم کوڈنگ کر کے دے رہے ہیں، جس کو کوڈنگ کر کے دیں گے یہ اس کو ملے گا۔ اب یہ دیکھتے ہیں اس پہ ورکنگ کیسے کرنی ہے۔ اگر ہمارے پاس تھوڑے امپلائیز ہیں نا تو ان کا ہم یوزر نیم اور پاسورڈ ڈائریکٹ سیٹ کر سکتے ہیں، خود یہاں پہ لکھنا چاہیں جو بھی ہے، یا آپ ایک ڈیفالٹ پاسورڈ رکھنا چاہیں، یا آپ یہاں پہ 5 جو بندے ہیں آپ ان 5 بندوں کا یوزر نیم اور پاسورڈ سیٹ کر لیں۔ آپ اے کا سیٹ کر لیں، اسی طرح بی کا،
یہ ہم اس طرح لکھ لیتے ہیں جی، اے ہو گیا ہمارے پاس، بی ہو گیا، سی ڈی ای ایف. یہاں پہ ہم اس کے یوزر نیم دے دیتے ہیں. اے کا یوزر نیم اے ہے اور پاسورڈ 1 ہے فار ایگزامپل. بی کا یوزر نیم بی ہے اور پاسورڈ 2 ہے. یہ ہمارے پاس سی پاسورڈ 3. جو مرضی پاسورڈ رکھنا چاہیں اس طرح ہم نے پاسورڈ سیٹ کر دیے. ای ہمارے پاس اور یہ 5 اور یہ ایف نہیں ہے، اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں. تو ہم نے یہ ایک ٹیبل بنا دیا یہاں پہ جس میں ہمارے پاس یوزر نیم اور پاسورڈ ہیں. اور یہ بھی کس کو نظر آئیں گے؟ صرف نظر آئیں گے جو ڈیش بورڈ، جو کہ ایڈمن ہوگا، باس کو، یا ہمیں جو ہم کوڈنگ کر رہے ہیں ہمیں نظر آئیں گے. اب ہم سمپل اس میں جا کے وی بی اے میں جا کے ایک چھوٹا سا کوڈ لکھیں گے جس سے ہمیں یہ ہر بندے کو اس کی شیٹ شو ہوگی. ڈیولپر ٹیبس میں جائیں گے ہم ویژول بیسک میں، اور سب سے پہلے ایک یوزر فارم انسرٹ کر لیں گے لاگ ان فارم بنانے کے لیے. ایک چھوٹا سا لاگ ان فارم بنا لیتے ہیں. اس میں ہم 2 لیبل پہلے لگاتے ہیں. ایک ہمارے پاس ہوگا یوزر نیم کا، اس کو کاپی کر لیں پیسٹ، اور یہ آپ رکھ لیں پاسورڈ کا. بلکہ اس کی پہلے میں سیٹنگ کر لیتا ہوں. یہاں سے آپ اس کا بیک کلر چینج کر لیں. فار ایگزامپل آپ نے یہ بیک کلر کیا، آپ فونٹ کلر یہاں سے وائٹ کر لیں، اور فونٹ سائز آپ انکریز کر کے 12 کر لیں. اس کا جو نام دینا چاہیں آپ یہاں سے نام دے دیں. اس کے آگے کالن لگا لیتے ہیں. اس کی جو ٹیکسٹ الائنمنٹ ہے وہ ہم کر لیتے ہیں رائٹ سائڈ پہ. تو یہ اس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کے میں ایک اور کاپی کرتا ہوں. یہ کاپی ہو گئی اور اس کو ہم یہاں پہ لے کے آتے ہیں. اور اس کا یہاں سے جسٹ ہم نے نام چینج کرنا، جہاں پہ یوزر نیم ہے اس کو کر دینا پاسورڈ. یہ ہو گیا. اب ہم کیا کریں گے؟ 2 ٹیکسٹ باکس لگائیں گے جس میں ہم نے ڈیٹا لینا ہے یوزر سے، یوزر نیم اور پاسورڈ کا. تو ٹیکسٹ باکس ہم کاپی کرتے ہیں. یہ ایک ٹیکسٹ باکس آ گیا. اس کی جیسی مرضی سیٹنگ کرنی ہے آپ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ایک کاپی بنا کے ہم یہاں پہ لے آتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس 2 ٹیکسٹ باکس آ گیا. اب ہمیں کیا چاہیے؟ 2 بٹن چاہیے، ایک کینسل کے لیے یا کلیئر کے لیے، اور ایک ہمیں چاہیے اوکے کے لیے. ہم ایک کلیئر والا اور ایک اوکے والا بٹن یہاں پہ لگا لیتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس یہ بٹن ہو گیا. اس کو ہم یہاں سے ری نیم کر لیں گے. آپ جو بھی نام دینا چاہیں یہاں پہ کلک کر کے آپ یہاں پہ کلیئر کر لیں، اور اسی بٹن کو آپ کاپی کر لیں یہاں سے، اور اس پہ آپ اوکے لکھ لیں. ان کا بیک گراؤنڈ کلر چینج کرنا ہے تو آپ اس کو سلیکٹ کر کے ان دونوں کو آپ اس کا بیک گراؤنڈ کلر چینج کر لیں. یہاں سے سپوز ہم بیک گراؤنڈ کلر لیتے ہیں یہ والا، اور اس پہ فونٹ کلر آپ نے چینج کرنا ہے تو یہاں سے فونٹ کلر بھی ان کا چینج کر لیں. تو اس طرح ہمارے پاس یہ 2 بٹن بھی بن گیا. ابھی فی الحال اگر رن کریں تو یہ اس طرح کا یوزر فارم نظر آئے گا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر یوزر نیم کو اور پاسورڈ کو ویلیڈیٹ کروانا ہے. جو بھی یوزر نیم دیں اور جو بھی پاسورڈ دیں تو وہ ویلیڈیٹ ہونا چاہیے. اب ہم کلیئر والے بٹن پہ جا کے کوڈ لکھیں گے کہ جب کلیئر پہ کلک کریں تو ہمارا دونوں ٹیکسٹ باکس میں ٹیکسٹ باکس 1 اس کی ویلیو بھی بلینک کر دیں، اور اسی کو کاپی کر کے ٹیکسٹ باکس 2 کی ویلیو بھی بلینک کر لیں. یہ اس کی جگہ 2. اس کو آپ اگر رن کریں اور یہاں پہ کچھ بھی لکھ کے کلیئر کریں تو وہ کلیئر ہو گیا. تو پہلی یہ ہم نے ویلیڈیشن سمپل سی ویلیڈیشن لگائی. اور اب جاتے ہیں اوکے پہ. اگر یہ دونوں ٹیکسٹ باکس خالی ہوں ہمارے پاس تو ہم ایرر میسج شو کروانا چاہتے ہیں. تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ویلیڈیشن ہم لگا رہے ہیں. تو ہم اسے لکھیں گے ایف کے ساتھ. ایف آپ کا جو ٹیکسٹ باکس 1 ہے اس کی ویلیو اگر بلینک ہو تو آپ نے کیا ایرر میسج دینا ہے؟ اینڈ ایف کریں. ایرر میسج جو بھی شو کرنا ہے آپ یہاں پہ میسج باکس میں جا کے وہ ایرر میسج دے دیں کہ اس کو ہم نے کر دیا وی بی انفارمیشن کہ اگر وہ ٹیکسٹ باکس خالی ہوگا پہلا تو اس پہ ایرر میسج آئے گا کہ آپ کا یوزر نیم نہیں ہے، یوزر نیم دیں. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں اور یہاں سے آ کے ایگزٹ سب. اس کے بعد وہ آگے چلے گا ہی نہیں، کوڈ ہی نہیں رن ہوگا. تو یہاں پہ ہو گیا. دوسرا اس کو بھی ایف کنڈیشن کے ساتھ لکھیں گے کہ اگر ٹیکسٹ باکس 2 خالی ہو تو بھی ایرر میسج شو ہو. کیا میسج شو ہو وہ ہم نے ابھی بتانا ہے. اینڈ ایف کریں گے اور یہاں پہ ایرر میسج شو کر دیں گے پلیز انٹر پاسورڈ. اور اس کے بعد اس کو بھی ایگزٹ سب کر لیں گے. اب ہم اس کو رن کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں اگر آپ نے یوزر نیم دیے بغیر اوکے کیا تو وہ کہتا ہے پلیز انٹر یوزر نیم. اگر ہم نے یوزر نیم دے دیا اے جیسے ہمارے پاس تھا، اب اوکے کرتے ہیں وہ کہتا ہے پاسورڈ دیں. ٹھیک ہے نا. اگر دونوں چیزیں گیون ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ صحیح ہیں تو پھر ہم اوکے آگے کروائیں گے. اب ہم نیکسٹ جائیں گے، ان کو لاگ ان کروائیں گے. یہاں پہ ہم لکھیں گے لاگ ان. تو ہم کنڈیشنل لاگ ان کروائیں گے.
سب سے پہلے تو ہم ایک ایڈمن کا لاگ ان بنائیں گے، جو ایڈمن ہے اس کو سارے شیٹس شو ہوں. ہم کہہ سکتے ہیں ایف می ڈاٹ ٹیکسٹ باکس ون ڈاٹ ٹیکسٹ، اس کے اندر جو ٹیکسٹ ہے وہ ایکول ہے. آپ جو بھی ایڈمن بنانا چاہیں، لائک آپ ایڈمن کا رکھنا چاہتے ہیں یوزر نیم ایڈمن اینڈ می ڈاٹ ٹیکسٹ باکس ٹو ڈاٹ ویلیو، اس کی جو ویریبل کی ہے اس کو ہم بھی کر لیتے ہیں ٹیکسٹ. وہ اگر ایکول ہو کس چیز کے، ایڈمن کے، تو ہم نے کیا کرنا ہے دین. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی شیٹس ہیں وہ شو ہونی چاہیے. شیٹس کون سی ہے؟ ایک ڈیش بورڈ کی. تو ہم لکھیں گے شیٹس، اس کے اندر ہے ہمارے پاس ایک شیٹ ڈیش بورڈ کی. ہم نے کیا لکھا ہے شیٹ ٹو، شیٹ جو ہے ڈیش بورڈ اس کی جو ویزیبلٹی ہے ویزیبل ایکول ٹرو. تو ہم نے یہ شیٹ ڈیش بورڈ کے لیے لکھا ہے. اسی کو کاپی کرتے ہیں اور ہم اگلی شیٹ لکھتے ہیں، شیٹ جو ہمارے پاس ہے اے کی بھی ویزیبلٹی ٹرو ہو. آپ اس کو کاپی کر کے کیا کر لیں، بی کی بھی ٹرو کر لیں، سی کی بھی ٹرو کر لیں، ڈی اینڈ ای، ڈی اور ای. لیکن ہم چاہتے ہیں جو ہمارے پاس ایرر والی شیٹ ہے یہ نظر نہ آئے. اگر یوزر نیم اور پاسورڈ ٹھیک ہے تو یہ ایرر والی نظر نہ آئے. اس کو ہم کر لیں گے فالس. اور کوئی اس کے بعد ہم میسج شو کروانا چاہتے ہیں تو میسج بھی شو کروا سکتے ہیں. میسج باکس آپ کاپی کر لیں اوپر سے اور اس میں چینج کر لیں. یہ میسج ہم یہاں پہ دے دیتے ہیں. اس کے فوراً بعد سب سے پہلے میسج آئے. میسج کیا ہوگا ہمارے پاس؟ سکسیس، یا جو بھی دینا چاہتے ہیں. یہ ہم نے میسج دیا. اس کے بعد ہم نے یہ ساری جو شیٹ جن جن کی ایکسس دینی تھی وہ دی. اور ہم اگر فوکس سیٹ کرنا چاہیں، فی الحال ہم اتنا رن کر دیں. اب یہ دیکھیں ہم نے ایک یوزر نیم یہاں پہ لکھا، یوزر نیم لکھا ایڈمن اور اس کا پاسورڈ بھی ہے ایڈمن. آپ اس کو رن کریں، یہاں پہ لکھیں ایڈمن اور یہاں پہ لکھیں ایڈمن، اوکے کریں. اچھا ہم نے اینڈ اف نہیں کیا اس کو. اب دوبارہ رن کرتے ہیں تو اس نے ہمیں میسج دے دیا سکسیس کا. اس کے بعد دیکھیں ساری شیٹس شو ہو رہی ہیں، صرف وہ ایک شیٹ غائب ہو گئی جو ہمارے پاس ایرر کی تھی. اب ہم نے جب ویزیبلٹی فال کرنی ہے، ایک چیز اور بتاؤں، جس کی بھی آپ نے ویزیبلٹی فال کرنی ہو. اب یہاں پہ کیا ہوا میں آپ کو دکھاتا ہوں. اگر یہاں سے کوئی بھی بندہ آئے گا، یہاں پہ کلک کرے اور ان ہائڈ پہ آپ آئیں تو یہ ایرر والی شیٹ کو آپ ان ہائڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں ایک یہ مسئلہ ہے. لیکن اب اگر ہم کوڈ میں تھوڑی سی چینجز کر دیں، جہاں پہ ہم نے فالس لکھا ہے اس کو آپ کر لیں ایکسل ویری ہڈن. اس کے بعد کوئی بھی بندہ اس کو ان ہائڈ نہیں کر سکے گا. دوبارہ اس کو رن کرتے ہیں. ہم یہاں پہ ایڈمن یوزر نیم دیتے ہیں، ایڈمن ہی پاسورڈ دیا، اوکے کیا، سکسیس کا میسج، وہ شیٹ غائب ہو گئی. اب اگر یہاں پہ کوئی کلک کرے، اس کو میں کلوز کرتا ہوں، یہاں پہ کوئی کلک کرے تو وہ ان ہائڈ کی آپشن نہیں آتی. ایک چیز اور کرنی ہے کہ جیسے ہم یہ لاگ ان ہو جائیں تو اس کے بعد ہمارا جو یوزر فارم ہے وہ کلوز ہو جانا چاہیے. تو ہم کوڈ میں ایک اور یہاں پہ چیز لکھ لیں گے، بلکہ ہم لکھیں گے ان لوڈ میں. ٹھیک ہے، آپ اس کو دوبارہ رن کریں، آپ ایڈمن دیں یوزر نیم، ایڈمن ہی پاسورڈ، اوکے کریں. آپ سکسیس کا میسج ہمیں ملا اور وہ ان لوڈ ہو گیا ہمارا. جو اس کو دوبارہ رن کریں ایڈمن، یہ دیکھیں سکسیس کا میسج، اس کے بعد وہ ان لوڈ ہو گیا. شیٹ ہمارے پاس دیکھیں وہی 5 کی 5 شیٹس ہیں. اب ہم نے باقی جو لوگوں کے لاگ ان آئی ڈی اور پاسورڈ وہ بھی لگانے ہیں. تو میں اوکے پہ کلک کرتا ہوں اور یہ ویلیڈیشن رہنے دینا. آپ نے صرف یہ والا کوڈ کاپی کرنا ہے لاگ ان والا. تو اس کے آگے آپ لکھ لیں لاگ ان ایڈمن کی، آپ نے ایڈمن کے لیے بنایا ہے. اس کے ساتھ آپ یہ لکھتے ہیں لاگ ان اے، آپ نے اے کے لیے لاگ ان بنایا ہے. تو یہاں پہ باقی سارا سیم رہنے دینا ہے، صرف یہ یوزر نیم اور پاسورڈ ہم نے چینج کر دینا ہے. تو یہاں پہ اگر یہ دیکھیں جو اے کا یوزر نیم اے ہے اور پاسورڈ 1 ہے، تو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے اے اور یہاں پہ ہم لکھ لیں گے 1. اس کو آپ رن کریں اور دیکھیں کیا یہ شو ہوتا ہے کہ نہیں. اور اس کو ہم نے کون کون سی اس کی ایکسس دینی ہے، ہم نے صرف اے کی دینی ہے، باقی جو ایرر ہے اس کی بھی نہیں دینی. ان سب کی ویری ہڈن کر دینی ہے، صرف اے شو ہو اس کو، ایک والی. رن کرتے ہیں، اے لکھتے ہیں اور اس میں 1 لکھ کے اوکے کرتے ہیں. تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے تو صرف اس کو اے اور یہ سی کیوں شو ہو گئی. ڈیش بورڈ بھی شو ہوا، ڈیش بورڈ کو بھی ہم نے ہائڈ کرنا ہے. دوبارہ ہم جائیں گے واپس ویژول بیسک پہ، اوکے پہ کلک کریں. تو یہاں پہ دیکھیں اے کو صرف یہ والی اس کو بھی ویری ہڈن کرنا ہے ہم نے. اے والا ہمارے پاس ٹرو ہے، باقی ساری ہمارے پاس سی کہاں پہ ہے، سی ہم نے یہاں پہ لکھا نہیں، اے بی، یہ بھی ڈی لکھ دے، اس کو سی کرنا ہے، سی ڈی ای. اب اور یہاں پہ بھی ہمیں ایسے کرنا پڑے گا، اس کو بھی سی کرنا پڑے گا. اور اس کو دوبارہ رن کرتے ہیں. اگر ہم ایڈمن لکھیں یہاں پہ دیکھیے گا، فی الحال میں اس کو
یہ والا جو کوڈ ہے اس کو کمنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں یہاں سے، تاکہ یہ فی الحال رن نہ ہو، آپ کو صحیح نظر آئے۔ اب ہم رن کرتے ہیں، یہاں پہ ایڈمن اگر لکھیں اور پاسورڈ بھی ایڈمن، اور یہاں پہ دیکھیے گا چینج، جیسے ہی اوکے کیا میسج اور یہ ساری شیٹس ہمیں شو ہو گئی۔ اگر ہم یہاں پہ چینج کر دیں، اے اور 1 کر دیں اور اوکے کرتے ہیں، ابھی دیکھیے گا یہاں پہ سارا چینج ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں صرف ایک شیٹ رہ گئی، باقی ساری غائب ہو گئی۔ تو یہ ہمارا دوسرا بھی لاگ ان ہو گیا۔ اب ہم چلیں گے تیسرے لاگ ان پہ۔ اب میں اس کو واپس کیا کر دیتا ہوں، اس کا کمنٹ ریموو اور اس کا بھی کمنٹ ریموو۔ اب ہم نے یہی سارا کوڈ بی کے لیے لکھنا ہے، سی کے لیے لکھنا ہے، ڈی کے لیے اور ای کے لیے لکھنا ہے۔ آپ جیسے اس کو چینج کر لیں، ایک دفعہ پیسٹ ہو گیا، 2 دفعہ، 3 اور 4 دفعہ۔ یہ جہاں پہ اے تھا اس کو بی کر دیا، یہاں پہ ہم نے کر دیا جی اس کو بی اور اس کو ہم نے کر دیا 2۔ یہاں پہ آپ کیا کریں گے جی، اس کو آپ اے والی کو ویری ہڈن کر لیں گے اور جو بی والی ہے اس کو ٹرو کر لیں گے۔ اسی طرح آپ یہاں پہ سی کی بات کریں، یہ سی آ گیا، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے 3 اور اس کو بھی کر لینا ہے سی۔ یہاں سے آپ نے اس کو ویری ہڈن کرنا ہے، صرف سی کو ٹرو کرنا ہے، ہم صرف سی والی اس کو شو کروانا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ڈی کر لیں، یہاں پہ ڈی کر لیں، یہاں پہ 4 ہمارے پاس، اور یہاں سے اس کو ویری ہڈن صرف ڈی کو ہم ٹرو کریں گے۔ اور یہاں پہ ہمارے پاس ای ہو گیا، اس کو بھی ای پہ کر لیں، چینج کر لیں، یہاں سے پاسورڈ اس کا 5 ہے، یہ بھی ہمارے پاس ویری ہڈن اور صرف ای کو ہم ٹرو کریں گے۔ اب آپ اس کو رن کریں گے، دیکھیں گے سپوز آپ ای کو چلانا چاہتے ہیں، ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، ای لکھیں اور پاسورڈ اس کا 5 لکھیں، اوکے کریں، تو یہ دیکھیں باقی سارے غائب، صرف ای آ گیا۔ تو ہمارا یہ کوڈ اب صحیح کام کر رہا ہے۔ ہم نے اس کو ایک اور دفعہ چلانا ہے، یہاں پہ ہم ایڈمن لکھتے ہیں، یہاں پہ بھی ایڈمن، اور یہ ہمارے پاس اوکے ہو گیا۔ تو اس طرح ہم نے یہ سارے کوڈنگ کر کے ان کے یوزر نیم کے ساتھ ان کی شیٹ کو اٹیچ کر دیا۔ ایک چیز اور ہم نے کرنی ہے کہ جب ہماری یہ ورک شیٹ اوپن ہو تو اس وقت کے لیے بھی ہم نے کوڈ لگانا ہے کہ جیسے ہی ورک شیٹ اوپن ہو تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے، اس وقت ہم نے باقی ساری شیٹس کو ہائڈ کر دینا ہے۔ میں یہاں سے جا کے یہ کاپی کر لیتا ہوں یوزر فارم میں سے، یہاں پہ کہ اوپن میں نے ان کو پیسٹ کیا۔ جو شیٹ ہمارے پاس ڈیش بورڈ ہے اس کو بھی ویری ہڈن کرنا ہے۔ جب ہمارے پاس اوپن ہوگی شیٹ تو یہ بھی ویری ہڈن ہو، اے بھی ویری ہڈن ہو، بی بی سی بھی، ساری شیٹس ویری ہڈن ہو، صرف جو ہمارے پاس ایرر والی ہے یہ اوپن ہو، صرف یہی شو ہونی چاہیے، باقی ساری ہڈن ہونی چاہیے۔ اور یہاں پہ ان لوڈ می ہم ہٹا دیں گے، یہاں پہ ہم لکھیں گے جیسے ہی اسٹارٹ ہو تو یوزر فارم 1 ڈاٹ شو، کہ ہمارے پاس یوزر فارم 1 جو ہے وہ شو ہو جائے۔ اور اپلیکیشن کو بھی ہم کیا کر دیں گے، ہائڈ کر دیں گے، اپلیکیشن ڈاٹ ویزیبل ایکول فالس، اپلیکیشن بھی نظر نہیں آئے گی۔ اب ہم اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں، یہ ہمارے پاس فائل ہے، ہم نے اس کو جیسے ہی اوپن کیا، یہ دیکھیں اگر غلطی سے فائل اوپن بھی ہو جائے، کیونکہ یہ سم ٹائم ہوتا ہے، تو صرف ایک شیٹ اوپن ہوگی ایرر والی، اور ہم یہاں پہ کوئی ایرر میسج اگر شو کروانا چاہیں تو ہم یہاں پہ اس کو مرج کر کے لکھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ ایرر والی شیٹ میں لکھ دیا، ایرر اکر پلیز ری اوپن، اگر غلطی سے اوپن بھی ہو جائے تو ہم اس کو کیا کریں گے، کلوز کریں گے، اس کے بعد ری اوپن کریں گے فائل کو۔ یہاں پہ ہم کیا کریں گے جی، یوزر نیم دیں گے ایڈمن اور اس کو اوکے کرتے ہیں۔ اس نے سکسیس کا میسیج دیا اور اس کے بعد اس نے شیٹ کو اس کو ویزیبل نہیں کیا ہے۔ چلیں ہم یہ چیز بھی کرتے ہیں، یہ آگے ہم یہاں پہ جا کے کیا کریں گے جی، ڈیولپر ٹیبس میں، ویژول بیسک میں اور یوزر فارم میں گئے، جیسے ہی ہم اوکے کریں، یہ چیز اگر ہمارے پاس یوزر نیم اور پاسورڈ صحیح ہو، سکسیس میسیج ہے، اس کے بعد جو اپلیکیشن ہے اس کو ویزیبلٹی اس کی ٹرو کر دینی ہے، کیونکہ ہم نے سٹارٹ پہ اس کی ویزیبلٹی آف کر دی تھی۔ تو یہ کوڈ آپ نے یہاں پہ بھی لکھ لینا ہے، یہاں پہ بھی، یہ بھی آ گیا اور یہاں پہ بھی آ گیا۔ اب وہ کیا کرے گا، جیسے ہی ہم لاگ ان اور پاسورڈ دیں گے صحیح والا تو وہ سکسیس کا میسیج دے گا اور اس کے بعد اپلیکیشن کو ویزیبل کرے گا، پھر شیٹس کو ویزیبل کرے گا۔ اب آپ یہاں پہ ایڈمن کا دیں، ایڈمن اور اوکے کریں اس کو، سکسیس کا میسیج، اور یہ دیکھیں شیٹس ساری شو ہو گئیں۔ اب آپ اس کو کلوز کریں، کہتے ہیں سیو۔ یہاں سے آپ جیسے ہی اس کو اوپن کریں گے دوبارہ، اب ہم یوزر نیم دیتے ہیں کوئی اور، یہاں پہ فار ایگزامپل اے اور اس کا پاسورڈ 1، اوکے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس صرف اے والا اوپن ہو کے آ گیا، اور اس میں 2 دفعہ ہمیں سکسیس کا میسیج ملا ہے، تو یہ بھی ہم چیک کرتے ہیں، شاید ہم نے 2 دفعہ لکھ دیا اس میسیج۔ یہاں پہ دیکھیں اے میں، یہ بھی اے میں ہے، اصل میں 2 دفعہ ہم نے اے کا لکھ دیا یہاں پہ۔ آپ اس کو ریموو کر لیں،
تو اس کے بعد آپ اس کو رن کریں گے تو آپ کا کوڈ بالکل صحیح چلے گا۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، اس کو اگر ہم نے شیئر کرنا ہے سب کے ساتھ جو کہ ہماری کمپنی میں ہے، ہماری کمپنی میں نیٹ تو چل رہا ہوگا اور سارا سیم نیٹ یوز کر رہے ہوں گے، ہم نے جو بھی فائل ہے اس کو شیئر کرنی ہے۔ فار ایگزامپل ہم نے ایک ڈاؤن لوڈ کا فولڈر شیئر کرنا ہے تاکہ وہ لوگ آئیں اس پہ کلک کر کے اس کو ایکسیس کریں، اپنا کام کریں اور اس کے بعد کلوز کریں۔ جب یہ کلوز کریں گے تو یہ فائل یہیں پہ پڑی رہے گی۔ تو یہ جو ہماری مین فائل ہوگی اس کو ہم سرور پہ رکھ لیں گے، ایک سرور بنا لیں گے جو کہ کمپیوٹر آن رہے گا اور اس سرور کی ایکسیس سب کو ہوگی۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم باس کے کمپیوٹر پہ اس فائل کو رکھ دیں اور ہر بندہ وہاں سے باس کے کمپیوٹر کو ایکسیس کرے، اس میں آ کے ورکنگ کرے اور اس کے بعد کلوز کر دے۔ آپ نے کوئی بھی فولڈر جب شیئر کرنا ہے تو آپ یہاں پہ رائٹ کلک کر کے اس کی شیئرنگ پہ جا سکتے ہیں، یا جی شیئر ود، یہ آپ کریں شیئر وتھ اسپیسیفک پیپل۔ آپ نے یہ کلک کیا، یہاں پہ دیکھیں پرمیشن ہم دیں گے کس کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر میں یہاں پہ کر دوں ایوری ون تو جو بھی اس نیٹ ورک پہ اویلیبل ہوگا اس کو یہ فائل شیئر ہو جائے گی۔ یہاں پہ میں شیئر پہ کلک کروں گا تو وہ شیئر ہو جائے گی۔ اور یہ دیکھیں جیسے ہی لوگ اس پہ نیٹ ورک پہ کلک کریں گے تو میرا وہ والا کیا ہوگا، جو کمپیوٹر ہے شو ہونا شروع ہو جائے گا اور وہاں پہ وہ جا کے اس فائل کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور اس میں جو بھی چینجز ہوگی وہ چینجز کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب مجھے یہ سارے جتنے بھی اس نیٹ ورک پہ کمپیوٹر اویلیبل ہیں وہ شو ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح ہم ایک سرور بنا کے وہاں پہ فائل رکھ دیں گے اور وہ فائل اپنے جتنے بھی امپلائیز ہیں 50 60 10 20 ان کے ساتھ شیئر کر دیں گے اور ہر بندے کو اس کو لاگ ان دے دیں گے۔ اس لاگ ان کی ڈیٹیل ہماری مین فائل میں بھی ہوگی، مطلب کہ جو ہمارا ڈیش بورڈ تھا اس میں بھی ہوگی، ادروائز ہمیں ایز اے ڈیولپر بھی پتہ ہوگی، نہیں تو ہم جا کے کوڈ میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کام بھی ہم کر سکتے ہیں، یہ جو سنک فائل ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو شیٹ شو نہ ہو، آپ نے فار ایگزامپل یہ یوزر نیم دیا، پاسورڈ دیا، اوکے کیا۔ ایک چیز اور ہم کرتے ہیں، یہاں پہ یہ جو پاسورڈ نظر آ رہا ہے یہ پاسورڈ ایسے نظر نہیں آنا چاہیے، اس کو ہم کریں گے پاسورڈ پہ جا کے یہاں پہ جو پاسورڈ کریکٹر ہے اس کو اسٹیرک کر دیں، آپ یہاں پہ اسٹار لگا دیں اس جگہ پہ اور اس کو اب اوکے کریں، رن کریں گے تو آپ جب بھی یہاں پہ پاسورڈ دیں گے تو وہ اسٹیرک میں کنورٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یوزرز کو یہ شیٹ نظر نہ آئے، ان کو صرف یوزر فارم سٹارٹ ہو، لاگ ان کریں تو یوزر فارم سٹارٹ ہو اور جب وہ ڈاٹا انٹر کریں تو ڈاٹا آٹومیٹک یہاں پہ آ جانا، یہ تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہم دیکھیں گے اگلی ویڈیو میں اگر اس طرح کرنا ہو تو کیسے کریں گے۔ اور ایک اور چیز، اگر آپ کے امپلائیز فار ایگزامپل 150 سے زیادہ ہیں، 1000 10,000 ہیں، تو تب ہم ایسی صورت میں اس طرح ایک انڈیویجول لاگ ان کریٹ نہیں کر سکتے، وہ لمبا کوڈ ہو جائے گا۔ پھر ہم ایک اور کوڈ لگائیں گے، فار لوپ لگا کے، چھوٹا سا کوڈ ہوتا ہے وہ کریں گے۔ تیسرا، اگر ہمارے جو امپلائیز ہیں وہ ایک ہی آرگنائزیشن میں، مطلب ایک ہی انٹرنیٹ نہیں یوز کرتے، ایک ہمارا یہاں پہ بیٹھا ہے، ایک ہمارا فار ایگزامپل کراچی میں بیٹھا ہے، ایک ہمارا انڈیا میں بیٹھا ہے، ایک یو ایس اے میں ہے، تو ان کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو وہ ہم کیسے شیئر کریں گے اراؤنڈ دا گلوب، یہ بھی ہم آگے ٹاپک میں دیکھیں گے۔ اگر اس پہ ویڈیو چاہیے تو پلیز کمنٹ کر دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔